السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا۔ رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه۔ محمد سے وفا کا رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت۔ جامعہ اسلامیہ محمودیہ جیا میرا ضلع مانسا قاری صدیق صاحب کی دعوت پرخلوص پر بھائی عدیل صاحب کی دعوت مولانا حفیظ الرحمن کے شرف حاصل کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، کسی ایک وقت کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ ھدی للناس دنیا میں آنے والے ہر انسان کے لیے ہے۔ قرآن کریم کی وہ ہدایت ہے جس ہدایت کو جس نے سینے کی کتاب نے اسے بلند کر دیا، اور جس نے قرآن کریم سے نظریں ٹالیں اللہ نے اس کی نسلوں تک کو بھی ختم کر دیا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم سے ہدایت بھی مل کر کیا ہے۔ میں تمام باتیں آپ کی خدمت میں نہیں رکھ سکتا، میں سمری آف دا ہولی قرآن کریم، قرآن پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ پورے قرآن کریم میں اللہ نے 6 باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ اگر آپ جامعہ اسلامیہ محمودیہ میں آنے والے سامعین ان 6 باتوں کو یاد کر لیں تو بفضل اللہ تعالی بحمد اللہ تعالی آپ یہاں سے اٹھنے کے بعد قرآن کریم کا خلاصہ انگلیوں پہ سنا سکے کے لیے مزہ حاصل کرنے کے لیے بندہ گفتگو نہ سنے۔ یاد رکھیں یہ منبر اللہ کے رسول کی نیابت میں علماء کو ملا ہے۔ بات وہ ہوتی تھی جس سے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا تھا اور جس سے بندہ جو ہے نا اپنے اندر کچھ سمجھتا تھا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کو وراثت میں پیغمبر کا منبر ملا ہے۔ میں آپ کے ساتھ وہ بات کرتا ہوں جو آپ فائدہ لے کر اٹھیں۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں، آپ اپنے ساتھ دہرائیے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ پورے قرآن کریم کا خلاصہ 6 باتیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ کتنی ہیں؟ نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے،
मेरे पर आपके सामने एक तफसील देने लगा हूं। अल्लाह ने मानने वालों का जिक्र भी किया, न मानने वालों का जिक्र भी किया। क्यों? इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन। इब्ने उमर की रिवायत है रज़ियल्लाहु अन्हुमा, अल्लाह के रसूल का फरमाने वाली शान है, फरमाया कुरान के साथ जुड़ोगे अल्लाह बुलंदियां देगा, कुरान से कट जाओगे अल्लाह पस्तियों में जलील करके रख देगा। तो रब ने मानने वालों का जिक्र भी किया है, न मानने वालों का जिक्र भी किया है। जो सूरत मैंने पढ़ी है, आप इस सूरत को देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरत के अंदर जितनी मज़ामीन का जिक्र किया, मैं पूरी सूरत का खुलासा मुख्तसर अल्फाज में पेश करता हूं। अल्लाह ने सबसे पहले रात के ढांपने की बात की, फिर अल्लाह ने दिन की बात की, फिर अल्लाह ने मुज़क्कर की बात की, फिर मुअन्नस की बात की। वल्लैलि इज़ा यग़शा कह के अल्लाह रात का जिक्र करते हैं, वन्नहारी इज़ा तजल्ला कह के रब दिन की रोशनी की बात करते हैं, वमा खलक़ ज़कर वल उन्सा कह के मर्द औरत की बात करते हैं। इमाम महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैहि ने तफसीर रूहुल मानी फी सब आयातिल मसानी के अंदर इसकी 30वीं जिल्द में इमाम महमूद आलूसी मुफ्ती बगदाद ने जो उसलूब इख्तियार किया है, मैं उसका खुलासा देता हूँ। अहनाफ की सबसे बड़ी अरबी जुबान की तफसीर है, 30 जिल्दों में अरबी जुबान में अहनाफ की इससे बड़ी तफसीर नहीं है। इमाम आलूसी फरमाते हैं अल्लाह ने दो किस्म की बात की है, एक अल्फाज की बात की, एक मुतजाद की बात की, मुकाबिल को पेश किया। अल्लाह पाक ने जिद्दैन की बात की है। जिद्दैन का माना क्या है? एक लफ्ज हो जिसे फूल कहते हैं, दूसरा लफ्ज हो जिसे कांटा कहते हैं, यह जिद्दैन है, एक दूसरे के मुतजाद हैं। अल्लाह पहले रात की बात करते हैं, फिर अल्लाह दिन की बात करते हैं। कहते हैं वजह क्या है? पहले अल्लाह मर्द की बात करते हैं, फिर अल्लाह औरत की बात करते हैं। फरमाया वजह क्या है? कहा वजह यह है अल्लाह पाक मानने और न मानने वाले, अल्लाह पाक मुती और नाफरमान, अल्लाह गुनाहगार और नेकोकार का फर्क कर रहे हैं। अल्लाह बताना चाहते हैं जैसे दिन की रोशनी रात की तारीकी से नहीं मिलती, ऐसे इंसान मर्द इंसान औरत की तरह नहीं है। जैसे इनकी हैसियतों में फर्क है, इनके मुआमलात में फर्क है, ऐसे नेकोकार में और बदकार में फर्क है, मानने वाले न मानने वाले में फर्क है। आगे अल्लाह ने फरमाया इन सायकुम लशत्ता, तुम्हारी मेहनतें, तुम्हारे आमाल, तुम्हारे काम, तुम्हारा करैक्टर और किरदार ये जो है ये मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ क्यों है? कोई अल्लाह के मानने के लिए तकबदो करता है, कोई रब को नाराज करने के लिए मेहनतें करता है, कोई अल्लाह को खुश करने के लिए मुसल्ला बिछाता है, कोई रियाकारी का पिंडोरा बक्स अपने सर पे रख के खोल देता है। अल्लाह ने मुख्तलिफ हैसियतों की बात करके आगे जुमला फरमाया फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दक बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। एक पहलू दिया, दूसरा पहलू वअम्मा मन बखिल वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा। ये दो पहलू दिए हैं। अल्लाह पाक पहली बात में फरमाते हैं 3 बातें हैं। नंबर 1 फअम्मा मन आता वत्तका, जो कुरान करीम कह रहा है उसको समझने की कोशिश करो। जरा इस आयत की तह में गोता लगाकर मैं बात समझाने लगा हूं। फरमाया मन आता वत्तका, वो आदमी जो दीन पे खर्च करे और खुद को गुनाहों से बचाए, ये आदमी बड़ा मुबारक है। ये क्यों मुबारक है? उसकी एक वजह और भी है, वसद्दक बिल हुस्ना, नबुव्वत मुहम्मदिया कुरान करीम की तस्दीक कर रहा है। फरमाया इस आदमी ने 3 काम किए। नंबर 1 दीन पे माल खर्च किया, नंबर 2 खुद को गुनाहों से बचाया, नंबर 3 रसूल अक़दस की तस्दीक की है। इसने 3 काम किए, मैं अल्लाह इसको बदला दूंगा। फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। इमाम महमूद आलूसी का तर्ज यह है, फसनुयस्सिरुहु का माना करते हैं हम इसको तैयारी करवाएंगे लिल युस्रा, जन्नत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बात ये की, फिर दूसरा पहलू बयान किया। फरमाया व अम्मा मन बखिला वस्तगना, 3 काम करने वाला और आदमी भी है। उस बंदे का काम यह है जब दीन पे खर्च करना होता है ये कंजूस बन जाता है, मक्खी चूस बन के बखील बन जाता है। मन बखिला, और जब बखील बन गया हक था इस पे तौबा करता, इस्तिग़फ़ार करता, रब से माफी मांगता, गिड़गिड़ाता, आजिज़ी करता, तज़र्रो करता, लेकिन इसने यूं नहीं किया, दूसरी बुराई इख्तियार की। वस्तगना, तकब्बुर को उठा बैठा, तकब्बुर करने लगा, मुस्तकबिर बन गया, मुतकब्बिर बन गया, तकब्बुर करते हुए मुंह फेर दिया। ये 2
دو غلطیاں کی، اور تیسری سب سے بڑی غلطی یہ کی وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، پیغمبر اسلام کی نبوت، اللہ کے قرآن، اللہ کی دین و شریعت کا انکار کر بیٹھا۔ جب اس نے 3 کام کیے، ہم اس کو بھی جزا دیں گے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس آدمی کو ہم جہنم کی تیاری کروائیں گے۔ اللہ نے 2 پہلو کی بات کی، ایک جنتی پہلو، ایک جہنمی پہلو۔ امام محمود آلوسی کہتے ہیں اللہ نے جو پہلا لفظ اتارا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ جو دوسرا پہلو جہنم کا دیا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اس سے مراد ولید بن مغیرہ حضور پاک کا دشمن ہے۔ اللہ نے دوست محمد، دشمن محمد، مطیع محمد، منکر محمد، ماننے والا، نہ ماننے والا، نیکوکار، گناہگار، ان کو مقابل رکھ کے پیش کیا۔ کہا ابو بکر کے لیے بھی ایک اعلان ہے، ولید بن مغیرہ کافر کے لیے بھی ایک اعلان ہے۔ کافر کے لیے اعلان یہ ہے اسے جہنم کی تیاری کرائیں گے، ابو بکر کے لیے اعلان یہ ہے اسے جنت کی تیاری کرائیں گے۔ اب اس آیت کو پچھلی آیتوں کے ساتھ ربط دے کر سمجھو۔ امام آلوسی کہتے ہیں اللہ پاک نے پہلے رات کی بات کی، رات تاریک ہوتی ہے، پھر دن کی بات کی، دن روشن ہوتا ہے، پھر مرد کی بات کی، یہ جری اور طاقتور ہوتا ہے، پھر عورت کی بات کی، وہ جری اور طاقتور نہیں ہوتی۔ یہ 2 جہتیں بتا کے اللہ نے ابو بکر اور ولید کافر میں فرق بتایا کہ ابو بکر ماننے والا ہے اور ولید نہ ماننے والا ہے۔ یہ میں نے کنٹیکٹ آپ کو صرف اسی لیے دیا ہے تاکہ میں ان 2 باتوں کو سمجھا پاؤں جو میں نے پورے قرآن کا خلاصہ بتایا تھا کہ اللہ پاک نے ماننے والوں کا ذکر بھی کیا ہے اور نہ ماننے والوں کا ذکر بھی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بس میں یہاں رک کے ایک جملہ کہتا ہوں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جنت کی تیاری کروائیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جہنم کی تیاری کروائیں گے۔ توضیح القرآن میں بھی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے یہی اسلوب اختیار کیا ہے۔ میں اس پر ایک بات سمجھاتا ہوں میرے دوستو، اللہ پاک نے یہ کیوں نہیں فرمایا یہ جنت جائے گا وہ جہنم جائے گا، یوں نہیں فرمایا، بلکہ طرز اختیار کیا جنت کی تیاری ابو بکر کو ہم کروائیں گے، جہنم کی تیاری ولید بن مغیرہ کافر کو ہم کروائیں گے۔ یہ اسلوب اختیار کیوں کیا ہے اس کی وجہ سمجھاؤں میرے دوستو، سنو۔ وجہ یہ ہے جس آدمی کے سینے میں والد والا دل موجود ہے وہ بخوبی سمجھے گا، یا جس میری بہن کے دل میں والدہ والا سینہ موجود ہے وہ یہ بات بخوبی سمجھ جائے گی کہ جب ماں کو پتہ چلے آپ کا بچہ سفر پہ جا رہا ہے، والد کو پتہ چلے میری اولاد فلاں جگہ جا رہی ہے، پھر اولاد کو نہیں ماں اپنے فیصلے کو دیکھے گی، اس سفر میں میرے بچے کی ضروریات کیا ہوں گی، اس سفر میں میرے بچے کو حاجات کیا پیش آئیں گی، اس سفر میں میرے بچے کو کن کن مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اگر سردی ہوگی میں اس کو ساکس جرابیں دے دوں، اس کو گلوز دستانے دے دوں، اس کو سویٹر اور جرسی دے دوں تاکہ یہ سردی سے بچے۔ ہاں اگر گرمی کا موسم ہوگا میں اسے جو ہے نا پتلے کپڑے دے دوں، اسے جو ہے نا میں وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں باریک کپڑے دے دوں تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ یاد رکھو یہ تیاری کروانا ہوتی ہے، اسے کھانے پینے کے لیے کیا کیا ضرورت ہے، کیا کیا احتیاج ہے، ماں تیاری کرواتی ہے۔ ابو بکر کی قسمت پہ قربان جائیں، ابو بکر کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں فخر پہ قربان جائیں، مقام اور مرتبے پہ قربان جائیں۔ ابو بکر تو نے مال محمد الرسول اللہ پہ لگایا، اللہ رب العزت کی شریعت کو اپنایا، شریعت کی تصدیق کی، رب تجھے جنت کی تیاری کروائے گا۔ کیا مطلب؟ ابو بکر کو جنت میں کس چیز کی مانگ ہوگی، کس چیز کا شوق ہوگا، کس چیز کی طلب ہوگی، کس چیز کی ضرورت ہوگی، جو خواہش ابو بکر کی ہوگی اللہ پہلے پوری کر کے جنت بھیجیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، امام آلوسی کہتے ہیں میں تیاری کرواؤں گا۔ اللہ یوں فرماتے ہیں، اللہ یوں تیاری فرمائیں گے۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب المناقب کی روایت ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا
جنت کا ایک دروازہ ہے نمازیوں کے لیے، ایک دروازہ ہے روزے داروں کے لیے، ایک دروازہ ہے صدقات والوں کے لیے۔ ہر دروازہ اپنے عمل والے کو بلائے گا، نمازی مجھ سے گزر کے داخل ہو جا، روزے دار مجھ سے گزر کے داخل ہو جا، متصدق مجھ سے گزر کے داخل ہو جا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کوئی ایسا خوش قسمت بھی اس دھرتی پہ ہے جس کو ہر دروازہ بلائے، اوے خوش قسمت مجھ سے داخل ہو جا؟ کہ ابوبکر مجھے اللہ سے پر امید ہوں، وہ تو ہی ہوگا۔ ابوبکر میں اللہ سے پر امید ہوں، وہ تو ہی ہوگا۔ اور اگلا جملہ میرے دوستو، ابوبکر صدیق اور دشمن کا اللہ نے کیسے تقابل کیا؟ دشمن کے لیے فرمایا لا یصلاھا الا الاشقاء، لفظوں پر غور کرنا، اور ابوبکر کے لیے فرمایا وسیجنبھا الاتقى۔ ایک الاتقى ہے، ایک الاشقاء ہے۔ الاشقاء الاتقى یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں، اس میں تفضیل، جسے انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری، اس سے بڑا ورڈ جملہ نہیں ہے۔ الاشقاء سب سے بڑا بدبخت، الاتقى سب سے بڑا تقوی والا۔ یہ دو جملے آئے، اشقا کہہ کے اللہ نے نہ ماننے والے دشمن پیغمبر ولید کی بات کی ہے، اتقا کہہ کے دوست پیغمبر ابو بکر کی بات کی ہے۔ برابر لفظ لایا، برابر۔ اور اتنا رتبہ ابو بکر صدیق کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ نے کیوں دیا؟ اس کی وجہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا ابو بکر کون ہے؟ یؤتی مالہ یتزکا، مال اس لیے خرچ نہیں کرتا ریاکار بن جاؤں، مال اس لیے خرچ نہیں کرتا لوگ واہ واہ کہہ دیں، مال اس لیے خرچ نہیں کرتا واہ واہ میری ہو جائے گی، بلکہ یتزکا، یہ چاہتا ہے اللہ تو مجھے پاک کر کے جنت کا مستحق بنا دے، اللہ تو مجھے پاک کر کے جنت کا مستحق بنا دے، یتزکا۔ اور سنیں یؤتی مالہ یتزکا، اس کو عربی اسلوب میں دیکھ کے تو سمجھ آتا ہے کہ یؤتی مالہ ہے اس لیے کہ یتزکا، یعنی مال اللہ نے ابو بکر کو دیا اس لیے ہے کہ وہ خرچ کرے گا، رب اس کے بدلے میں جنات عطا کریں گے۔ اور اگلا لفظ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یہ کوئی احسان کا بدلہ نہیں دے رہا، اسی لیے میں اس پر مال خرچ کروں یا مجھ پہ کرے، کیوں یہ مجھ پہ کرے گا بھی اس نے مجھ پہ کیا، یوں نہیں ہے۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ، یہ لِأَحَد یہ قرآن کریم کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ توجہ توجہ، قرآن کریم اس جگہ یہ لفظ بولتا ہے جہاں بلا شرکت غیرے کی بات ہو، کسی اور بندے کی داخلی کی بات نہ ہو، نو ادر پرسن انٹری، عام آدمی کو اس میں داخلے کی بات نہیں کرتا۔ میں دو مقام قرآن کریم کی پیش کرتا ہوں۔ قل هو اللہ احد، اللہ نے اپنے آپ کو احد کہا ہے کہ توحید میں بلا شرکت غیر اللہ کی ذات ہے، اللہ ذات میں بھی اکیلا، صفات میں بھی اکیلا، نہ اللہ کی طرح کسی کی ذات، نہ اللہ کی طرح کسی کی صفات، کسی اور کا مسئلہ نہیں تھا تو لفظ احد لایا۔ 22ویں پارے کے پہلے صفحے پہ آئیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد، جو قل هو اللہ احد ہے نا، وہ یا نساء النبی وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ نے ادھر بھی لأحد کہہ کر بات کی ہے کہ جیسے رتبے والیاں پیغمبر کی بیویاں ہیں، ان جیسا رتبہ کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ اور وہی لفظ احد ادھر لایا، وَمَا لِأَحَدٍ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کہ ابو بکر کسی بندے کی بدلے میں خرچ نہیں کر رہا، کسی آدمی کے بدلے میں اس نے ابو بکر پر مال لگایا، یہ اس لیے خرچ کر رہا ہے، یوں نہیں ہے، احسان کا بدلہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اللہ کی رضامندی کی تلاش ہے ابو بکر کو، رضامندی۔
तलाश को अरबी में तफ्तीश भी कहते हैं, इब्तिगा भी कहते हैं, लेकिन अल्लाह ने तफ्तीश का लफ्ज़ नहीं दिया, इब्तिगा दिया है। आपने सुना होगा पुलिस ने फलां की तलाशी ली है, तफ्तीश की है। फत्तश युफत्तिश तफ्तीश, इसका माना होता है जाहिर को खंगालना। दिल में क्या है ये तो अल्लाह ही जानते हैं ना, अल्लाह के अलावा तो कोई आलिमुल गैब ज़ात है नहीं। कुल ला यअलमु मन फ़िस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, दुनिया में सिवाय अल्लाह के कोई आलिमुल गैब नहीं है। तो पुलिस क्यों तफ्तीश करती है कि वो जाहिर देखती है, दिल से नहीं देखती। तफ्तीश कहते हैं जाहिरन तलाश को। इब्तिगा का इतलाक दोनों पे होता है, दिल में भी देखना, बाहर भी देखना। अबू बकर के लिए लफ्ज़ तफ्तीश आता तो कोई कह सकता था कि तमय रियासत की वजह से साथ था, तमय ओहदा की वजह से साथ था, माल का खर्च करना किसी लालच की बलबूते पे था। अल्लाह ने इब्तिगा का लफ्ज उतार के इस एतराज का कला कमा फरमा दिया। फरमाया इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिल आला, या इल्ला कह के ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बात की है, जैसे ला इलाह कह के इल्लल्लाह में अल्लाह की वहदानियत की इस बात किया जा रहा है। इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिल आला कह के अबू बकर का इखलास बताया जा रहा है। इब्तिगा वजह रब्बिल आला कैसे दिल से अल्लाह की तलाश है, यह दिल से रज़ाए खुदाबंदी का मुतलाशी है, यह दिल से ढूंढता है। और अगला जुमला वजह रब्बिल आला, वजहन किसे कहते हैं? वजहन का लफ्जी माना होता है चेहरा, वजहन चेहरा, ये चेहरे का माना। मौलाना सिद्दीक साहब तशरीफ फरमा है, इनका एक शागिर्द किसी के पास जाए, वो कहेगा तू नहीं तेरे उस्ताद का मुंह है, तेरे साथ तावन कर रहा हूं ना, तू नहीं तेरे उस्ताद का मुंह। हमारी जुबान में कहते तू नहीं तेरे साईं दा मुंह है, तेरे बड़े का मुंह रख रहा हो, इसे कहते हैं वजहन। ठीक है, क्या माना? असल मतलब होता है रजामंदी उसी की देख रहा हूं। तो वजह रब्बिल आला, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तलाश कर रहा है अबू बकर, ये माल खर्च करके रब की रजामंदी पाना चाहता है। और अगला जुमला वला सौफ यरज़ा, वला सौफ यरज़ा, लफ्ज तर्जुमा बनते हैं अर करीब अल्लाह इससे राजी होता रहेगा, अनकरीब। यही उसलूब अगली सूरत में अल्लाह ने हुजूर पाक के लिए इख्तियार फरमाया है। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, वहां भी युअती मुज़ारे है, इस्तिमरार तजद्दुदी, इसे कहते हैं कंटिन्यूअसली सेंटेंस, फेल जारी। और यहां भी वही यरज़ा, वला सौफ यरज़ा, वही उसलूब इख्तियार किया। इसलिए तो उलमाए रब्बानी ने लिखा है कि सदाकत और नबुव्वत की कुर्सियां क़यामत में एक जैसी, फर्क ये होगा वो मोहरे नबुव्वत वाली, ये मोहरे सदाकत वाली, ये मोहरे नबुव्वत वाली, ये मोहरे सदाकत वाली। वला सौफ यरज़ा का अल्लाह तुझसे राजी होगा, अल्लाह इससे राजी होगा। मेरे दोस्तों, सिद्दीक की जूती पे कुर्बान जाएं, हम कहते हैं अल्लाह तू राजी हो जा। अबू बकर को अल्लाह कह रहे मैं तुझसे राजी हो जाऊंगा। और मैं एक बात हदीस पाक को इस साथ टच करते हुए एक बात कहूंगा, अबू बकर वो है रज़ी अल्लाह अन्हु जिसकी दिलदारी अल्लाह के रसूल करते हैं। सियासत्ता पूरी उठा लें, बुखारी से लेकर इब्न माजा तक पूरी सियासत्ता में रिवायात मौजूद हैं। हजरत आयशा रावी हैं, एक में हजरत अबू हुरैरा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन सख्र रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं। क्या कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात से चंद लम्हात, चंद साआत पहले मिंबर पर तशरीफ लाए। सामने सहाबा का मजमा है, पुराने ईमान लाने वाले भी बैठे हैं, नाए भी बैठे हैं। अबू बकर भी एक कोने में टेक लगा के, बूढ़ा आदमी है बैठा है, बाकी भी बैठे हैं। अल्लाह के रसूल ने आकर एक वाक़या सुनाना शुरू किया, एक किस्सा सुनाना शुरू किया। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, लोगों वाक़या सुनो,
ان عبدا خیرہ اللہ ما بین زہرۃ الحیات الدنیا وما عند اللہ فاختار ما عند اللہ فبقى ابو بکر فی ناحیۃ المسجد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبکین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر الا خوخۃ ابی بکر لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ یہ پیغمبر اسلام کے آخری خطبے کے الفاظ ہیں جو منبر پر دیے تھے۔ حضور پاک آئے ہیں، بات شروع کی ہے، نئے ایمان لانے والوں نے سمجھا شاید ذکر کسی اور کا ہو رہا ہے۔ حضور فرمانے لگے لوگوں ایک بندہ ہے اللہ نے اس سے بات کی ہے، اللہ نے فرمایا اے بندے میں تجھے اختیار دے رہا ہوں، اگر تو چاہتا ہے دنیا میں رہنا تو دنیا میں رہ جا، دنیا تیرے لیے اچھی بنا دوں گا، اور اگر چاہتا ہے اللہ کو جواب دینا یعنی وفات چاہتا ہے تو پھر اللہ کے پاس آ جا۔ حضور واقعہ سنانے لگے، نئے ایمان لانے والے یوں دیکھ رہے ہیں۔ حضور اقدس نے ایک شخص کا واقعہ سنایا لیکن ابو بکر کی بات قبول کر لی۔ فبکا ابو بکر فی ناحیۃ المسجد، ابو بکر ایک کونے میں بیٹھے تھے اور رونا شروع ہوئے۔ ابو بکر کی آہوں سسکیوں میں بدلی، سسکی آنسوؤں میں بدلے، آنسوؤں کی وجہ سے رونے کی آواز آئی۔ نئے لوگوں نے یوں دیکھا یہ بوڑھا کیوں رو رہا ہے، اس شیخ کو رونے کی وجہ کیا بنی، لیکن حضور سمجھ گئے ابو بکر جان گیا ہے یہ دروازہ کھولتے ہو ایک بازار میں کھولتے ہو، مجھے پتا ہے کیونکہ صحابہ کرام کے گھروں کے دو دو دروازے ہوتے تھے، ایک مسجد نبوی میں کھلتا، نماز کے لیے آتے تو اس دروازے سے آتے، ایک بازار کی طرف کھلتا، دنیا کے کاروبار کے لیے جاتے تو اس طرف سے جاتے۔ ہر صحابی کے گھر کا دروازہ تقریباً جو قرب و جوار میں تھے مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ حضور پاک فرمانے لگے لا تبکین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر، آپ اپنے دروازے مسجد سے بند کر دو، آج کے بعد تمہارے دروازے مسجد نبوی میں نہیں کھلیں گے الا ابا بکر، ہاں میرے دروازے کے بعد ابو بکر کا دروازہ مسجد میں کھلے گا، یہ یہی سے آئے گا۔ یہ خلافت کی طرف اشارہ نہیں تھا تو کس کی طرف تھا؟ اور پھر آگے فرمایا، یہ سیدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ ابو بکر تو روتا ہے، تیرا میرا تعلق کیسا؟ تیرا میرا تعلق اللہ کے علاوہ مجھے کسی اور کو دوست بنانے کا حکم ہوتا تو تجھے بناتا، اگر رب کو چھوڑ کے بنانا پڑتا تجھے اور یہاں دوست کے لفظ حبیب نہیں بولا، لفظ خلیل بولا ہے۔ خلیل خلال سے نکلا ہے، ہم کہتے ہیں نا دانت میں خلال کرنے دے، کیا معنی؟ دانتوں کے درمیانی حصے میں۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو دل کے درمیانی حصے میں جس کی محبت پیوست ہو جائے۔ خلیل لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہا تیری جگہ تو یہ ہے، ابو بکر تو روتا ہے۔ میرے دوستو اس طرز پہ اللہ کے رسول نے دلداری ابو بکر کی ہے، اس طرز پہ اللہ کے رسول نے سینے سے ابو بکر کو لگایا ہے۔ میں وقت کا معلوز خاطر رکھتے ہوئے بات کو اختتام پذیر کرنے لگا ہوں۔ عظمت قرآن نام سے ہماری تقریب تھی، قرآن کریم کا خلاصہ بھی میں نے سمجھایا کہ توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے نہ ماننے والوں کا ذکر، پھر آخر میں چند باتیں گلہائے عقیدت حضرت ابوبکر صدیق کو پیش کی ہے۔ دعا فرمائے اللہ آپ کو اور ہمیں صدیقی ذوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔